اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد صاحب نے معراج کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ صرف مسجد اقصیٰ تک جو فلسطین میں ہے وہاں تک گئے تھے، اور کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ۔ تو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تو ہم تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن پہلے جنرل بات کہ ہمارا جتنا بھی کانسیپٹس ہیں، کانسیپٹ فارمولیشن ہے، اور یہ کامن مین کی بات نہیں ہے، بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کے بھی جو نظریات ہیں وہ روایات کی بنیاد پہ بنے ہوئے ہیں، اور قرآن کے حوالے سے ان کے نظریات میں بہت زیادہ نقص پایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جی قرآن کے بارے میں یہ روایت بنا دی گئی کہ جی قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، لہٰذا لوگوں نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی بیریئر تھا کہ کون وضو کرے اور کون قرآن پڑھے۔ تو پھر لوگوں کو روایات کی کتابیں پکڑا دی گئیں کہ ان کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر پچھلی 10 صدیوں سے لوگ تو وہی روایات کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور روایات میں جو لکھا ہوا ہے اسی کو دہرا رہے ہیں، اور وہ ہر جنریشن کے بعد، اور وہ چیزیں اتنی پختہ ہو چکی ہیں ذہن میں کہ اس سے ادھر ادھر ہونا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ یعنی ایون قرآن میں کلیئر کٹ بات لکھی ہوگی، لیکن وہ روایت اتنی ذہن میں پختہ ہو چکی ہے کہ وہ پھر قرآن کی انٹرپریٹیشن کر کے روایت میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور ختمی مرتبت پہ تو قرآن نازل ہوا تھا، اور جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ 2 صدیوں بعد 3 صدیوں بعد معرض وجود میں آتی ہیں یہ کتابیں۔ تو اس وقت تو یہ کہانیاں نہیں تھیں جو کہانیاں آج ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے اصول یہ ہونا چاہیے کہ جی پہلے قرآن کو دیکھا جائے۔ اب قرآن میں جو کچھ دیا گیا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، چاہے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں ہے، پہلے قرآن کو دیکھا جائے، اور قرآن میں جو تفصیل دی گئی ہے اس کو بنیاد بنایا جائے، اور پھر اس میں جو خالی جگہ رہ جاتی ہے وہ حدیث کی کتابوں سے فل ان دی بلینکس کی جائے، تو پھر تو بات صحیح ہوگی۔ لیکن اول و آخر روایات پہ ہی اگر تکیہ کیا جائے تو پھر بہت سی چیزیں جو ہیں غلط لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں۔ تو یہی ہوا ہے، معراج کے بارے میں بھی بہت ہی سٹوریز بنی ہوئی ہیں، اور پھر اسی بنیاد پہ سید امجد حسین صاحب جیسے لوگ انہی روایات کی بنیاد پر قرآن کو بھی ڈاؤٹ فل بنا دیتے ہیں۔ اس نے کتاب لکھی ہے، اس نے سید امجد حسین صاحب ہیں کوئی، کہ قرآن اور اس کے مصنفین، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے، اور یہ روایات ہی کوٹ کی ہیں کہ جی یہ قرآن تو فلاں فلاں سے نقل کر کے لکھا ہے حضور ختمی مرتبت نے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کرے، اور یہ سب قصور روایات کا ہے۔ کیونکہ اب امجد حسین صاحب نے بھی روایتیں پڑھی ہیں، اور روایت کی بنیاد پہ اس نے اپنا جب نظریہ بنایا، وہ کہتا ہے یار یہ تو ساری سٹوریاں جو ہیں یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ادھر سے انہوں نے لکھی ہیں، انہوں نے عربی میں لکھ دی ہیں، اور یہ تو زرتشت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ تو یہ کمال ہے روایات کا۔ تو بیسک اصول یہ ہونا چاہیے، اور یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جی لا ریب فیہ جو ہے وہ قرآن ہے، لا ریب فیہ جو ہے حدیث کی کتابیں نہیں ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں بہت سی غلطیاں
اور بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ روایت کی بنیاد پہ چلتی ہے، اور قرآن جو ہے حضور ختمی مرتبت نے خود جمع کر کے اکٹھا کر کے کتاب کی صورت میں کر کے بھیجا۔ لیکن اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ روایات نے اتنا گندا نظریہ پھیلا دیا ہے کہ نہیں جی رسول تو یہ کر کے ہی نہیں گئے تھے، ان کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر نے اکٹھا کیا تھا۔ کتنا غلط نظریہ ہے۔ اور پھر وہ روایت جو کوٹ کی جاتی ہے کہ جی یہ ہڈیوں پہ تو ٹھیکروں پہ تو کاغذ کے ٹکڑوں پہ، اور جیسے انتہائی بے وقت چیز ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی حضور ختمی مرتبت اتنے لاپرواہی سے ان کے دور میں کام ہو رہا تھا کہ جی چیزیں بکھری پڑی ہیں، کوئی ٹھیکرے پہ ایک آدھ آیت لکھی ہوئی ہے، کسی ہڈی پہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے، کسی لکڑی پہ ایک آیت کیا بات ہے جی، یہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے قرآن کے بارے میں۔ تو پھر غیر مسلم کیوں نہیں قرآن پہ ڈاؤٹ کریں گے، جبکہ قرآن خود یہ بتا رہا ہے کہ جی حضور ختمی مرتبت خود اکٹھا کر کے گئے ہیں قرآن، اور اس کا ثبوت قرآن کے اندر ہی موجود ہے، اس کی ترتیب میں، کہ ایک ایک آیت جو ہے بڑے صحیح طریقے سے رکھی گئی ہے وحی کی روشنی میں، کیونکہ وہی تو حضور ختمی مرتبت کو نازل ہوتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر اس طریقے سے اکٹھا کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ ریولیشن کے ذریعے اکٹھا ہوا ہے، ریولیشن کی روشنی میں یہ بک بنی ہے اور ارینج ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس میں گراف بنتا ہے، پھر میتھمیٹیکل گراف۔ تو یہ ہے بیسک کنسیپٹ کہ جب بھی آپ نے کسی بھی چیز کے بارے میں نظریہ بنانا ہو، پہلے قرآن کو دیکھو، قرآن میں جو تفصیل موجود ہے وہ لیں، اور پھر اس کے بعد اس میں کوئی گیپ رہ جاتا ہے تو پھر آپ روایات کو کے ذریعے ان گیپس کو فل کریں، تو پھر آپ کے پاس صحیح پکچر بنے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کیوں لے گئی؟ وہ مسجد اقصی کون سی مسجد؟ الذی بارکنا حولہ، کہ برکت دی ہے ہم نے جس کے ماحول کو، یعنی جس کے گرد و نواح کو بڑی برکت دی ہوئی ہے۔ اور کس لیے لے گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو اب یہ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ جی بہت سے روایات جو ہے ان کی نفی ہو رہی ہے۔ مثلا پہلی بات تو یہ کہ جی براق پر بیٹھ کے گئے تھے، کوئی براق پہ بیٹھ کے نہیں گئے تھے، اللہ لے کے گیا تھا۔ اب یہ وہ مینٹلٹی ہے نا جو انگریزوں نے اپنی ٹیکنالوجی اور سائنس کے ذریعے ہمارے دماغوں میں ڈیولپ کی ہے کہ اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھئی وہ مسبب الاسباب ہے، اور جب مسبب الاسباب بیچ میں آتا ہے تو پھر اسباب کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس لیے یہ براق مراق والی کہانی جو ہے یہ کہانی ہے بس، اور یہ کہانیاں دوسری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ کو ہندوؤں کی کتاب میں بھی مل جائیں گی، زرتشتوں کی کتاب میں بھی مل جائیں گی، اور یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی یہ سٹوریاں مل جائیں گی کہ براق پہ بیٹھ کے گئے تھے، یا مطلب اسی طرح نورانی گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ لے کے گیا تھا۔ تو ایک روایت کہ جی براق پہ گئے تھے یہ بھی کہانی ہے، دوسرا یہ کہ جبرائیل لے کے گئے تھے یہ بھی کہانی ہے۔ اللہ لے کے گیا تھا، سبحان لے کے گیا تھا، اور سبحان کو کسی براق شراق کی ضرورت نہیں ہے لے جانے کے لیے۔
کہاں سے لے کے گئے تھے؟ مسجد حرام سے، من المسجد الحرام۔ اور مسجد حرام کون سی ہے؟ بیت اللہ شریف۔ اور آج بھی بیت اللہ میں وہ پلر موجود ہے، جس جگہ سے لے کے گئے تھے وہاں پہ پلر بنا ہوا ہے، اور اس پلر کا رنگ جو ہے، اس ستون کا رنگ کلر جو ہے وہ باقی ستونوں سے ڈیفرنٹ ہے، اور وہاں پہ ایک شلتا بھی کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس مقام سے وہ لے کے گئے تھے۔ تو یہاں پہ وہ ساری روایتیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں کہ جی ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے لے گئے تھے۔ کوئی کہتا ہے حضرت عائشہ کے گھر میں تھے تو وہاں سے لے گئے، کوئی کہتے ہیں بی بی فاطمہ کے گھر میں تھے تو وہاں سے گئے تھے۔ یہ سب روایات جھوٹی ہیں اور اس قرآن کی آیت کے خلاف ہیں، لہذا چونکہ اس آیت کے خلاف ہیں لہذا ریجیکٹڈ، غلط روایات ہیں، جھوٹی بنائی گئی ہیں، اپنے اپنے ہیروز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سنیوں نے اپنے ہیروز پروموٹ کیے ہیں اور شیعوں نے اپنے ہیروز پروموٹ کیے ہیں۔ شیعوں نے ام ہانی اور بی بی فاطمہ کی روایت بنا لی، سنیوں نے جو ہے ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت بنا لی۔ تو یہ مقابلے میں روایتیں بنتی رہی ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، جس طرح قرآن کی کلیکشن کے حوالے سے کہا گیا، سنیوں نے کہا جی حضرت ابوبکر نے اکٹھا کیا، اور شیعہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی نے کیا ہے۔ تو دونوں کا مطلب یہ ہے کہ حضور ختمی مرتبت، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اور یہ دونوں صحابہ جو تھے یہ بہت زیادہ، ان سے زیادہ ذمہ دار ثابت ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ روایتیں تو ایسی بنائی گئی ہیں کہ یعنی توہین رسالت ہوتی ہے ان سے، اور نہ ہمارے مولویوں کو سمجھ آتی ہے اس چیز کی، اور نہ عوام کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے کیا غلط چیز نکال رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی مسجد حرام سے کہاں لے کے گئے؟ مسجد اقصی۔ اب یہ اقصی جو تھا، اس کا چونکہ فلسطین میں بھی مسجد اقصی ہے، تو لوگوں نے یعنی یہ روایت بنائی گئی کہ جی یہ اس مسجد اقصی تک لے کے گئے تھے، اور یہ مسجد اقصی جو تھی یہ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں بنی ہوئی تھی۔ یعنی یہ مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے اس وقت روئے زمین پہ موجود ہی نہیں تھی۔ ہیکل سلیمانی کی کوئی بلڈنگ ہوگی، ہو سکتا ہے، لیکن اس مسجد اقصی کے بارے میں کلیئر کٹ تاریخ یعقوبی میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ عبد الملک بن مروان نے بنائی تھی، اور اس کے لیے ابن شہاب زہری کی ایک حدیث بھی بنا لی تھی، اور ابن شہاب زہری کے ذریعے ایک حدیث یعنی اس سے روایت کی گئی حدیث بھی لوگوں کو سناتے تھے کہ جی یہ ادھر حضور ختمی مرتبت آئے تھے معراج پہ، کیونکہ لوگ جاتے تھے حج پہ تو ادھر عبداللہ بن زبیر جو تھے ان کی باتوں سے وہ متاثر ہوتے تھے، اور ان کے خیالات سے بھی متاثر ہوتے تھے، لہٰذا عبد الملک بن مروان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو اس نے پھر یہ مسجد بنوائی اور اس کے بارے میں حدیث بھی بنائی، اور پھر یہ ساری روایات بنائی گئیں کہ جی وہ معراج پہ یہاں پہ آئے تھے۔ اب اقصی سے جو ہے لوگ دھوکہ کھا گئے کہ جی بالکل یہ تو قرآن میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جی مسجد اقصی، جبکہ آن گراؤنڈ یہ نہیں دیکھا کہ اس وقت بیت اللہ کے علاوہ پوری روح زمین پر اور کوئی مسجد ایگزسٹ نہیں کرتی تھی پلانٹ ارتھ پر۔ اچھا، پھر یہ مسجد اقصی جو ہے یہ صاد یہ سے لکھا جاتا ہے، جبکہ قرآن میں جو اقصی لکھا ہوا ہے وہ صاد الف سے ہے۔
تو اس کا یعنی صاد یہ سے جو مطلب ہوتا ہے وہ دور کا ہوتا ہے، اور جب صاد الف سے ہوتا ہے تو وہ انتہائی یعنی انتہائی دور کہہ لیں، یا جیسے وہ ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں نا، افق کے اس پار، یہ اس سینس میں استعمال ہوتا ہے، یعنی دوسرے کنارے پر آپ کی حد نگاہ جہاں تک جا سکتی ہے، جہاں پہ آسمان و زمین ملتے ہیں، وہ ہے اقصا، یعنی اس سے دور۔ اس حوالے سے ہوتا ہے استعمال۔ تو روئے زمین پر اس وقت سوائے مسجد حرام کے اور کوئی مسجد نہیں تھی۔ پھر اللہ نے اس کی نشانی بتائی کہ وہ اس کے ماحول کو برکت دی گئی ہے۔ تو بھئی مسجد حرام سے زیادہ کون سی بابرکت جگہ ہوگی کہ اللہ اپنے نبی کو مسجد حرام سے نکال کر ادھر لے کے جا رہا ہے۔ آپ اس فلسطین والی مسجد کو اس سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں اور برکت والی سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا، آج بھی نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑی بابرکت مسجد ہے، یعنی مسجد حرام سے بھی زیادہ وہ بابرکت ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ کون سی مسجد ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی مسجد نہیں تھی۔ تو پھر جو روایت میں آتا ہے کہ جی بیت المعمور گئے تھے، تو پھر اس مسجد کو کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ وہ بھی تو روایت میں موجود ہے نا۔ وہ مولوی وہ روایت نہیں لیں گے کہ حضور ختمی مرتبت کو اس مسجد حرام سے اس سے زیادہ برکت والی مسجد جو تھی، اور وہ تھی بیت المعمور، وہاں لے کے گئے تھے۔ کیوں لے کے گئے تھے؟ ایک تو یہ کہ وہ اس بابرکت مسجد ہے، دوسرا یہ کہ حضور ختمی مرتبت کو اپنی آیات دکھانی تھی۔ تو بھئی مسجد حرام میں تو اللہ کی آیات سے زیادہ آیات اگر کہیں اور ہوں گی تو پھر تب ہی ہوگا نا، بات تب بنے گی، ورنہ تو مسجد حرام میں بھی اللہ کی آیت موجود ہے۔ وہ جو حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں، تو وہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جی جو برکت ہے اس مقام کی وہ بھی نظر آتی ہے۔ تو اب اس مقام سے زیادہ کوئی نشانیاں ہوں گی تو پھر ہی بات بنے گی نا۔ اور وہ اس فلسطین والی مسجد میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ادھر کوئی بہت بڑی نشانیاں ہوں اللہ کی، کوئی نشانیاں نہیں ہیں ایسی، اور نہ ہی وہاں اس سے زیادہ برکت ہے۔ وہ تو اجاڑ پڑی ہوتی ہے، کبھی کبھار لوگ جاتے ہیں جمعہ پڑھنے، یہودی چھوڑ دیتے ہیں تو مسلمان جا کے جمعہ پڑھ آتے ہیں یا کوئی عید پڑھ لیتے ہیں، تو وہاں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے، اور یہ روایات میں موجود ہے کہ جی وہ گئے بیت المعمور بھی دیکھا انہوں نے، اور جنت و دوزخ بھی دیکھی۔ اب یہ نشانیاں ہیں نا، یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اب جنت و دوزخ کس مسجد کے پاس ہے؟ وہ والی مسجد اقصیٰ، اس مسجد اقصیٰ کے پاس لے کے گئے تھے، جس کی طرف جائیں تو پھر آپ کو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، نہیں جنت و دوزخ نظر آئے گی آپ کو، اور بھی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو یہ ہے۔ باقی جو اس کا دوسرا پورشن ہے وہ پھر انشاءاللہ پارٹ 2 میں باقی جو باتیں رہ گئی ہیں وہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔